ناظرین، ایسی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں جس سے واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ انٹینسٹی جو وہ بڑھی ہے، انٹینسٹی بیٹل فیلڈ کے اندر بھی بڑھی ہے، اور انٹینسٹی جو ہے وہ ایون امریکن پولیٹکس کے اندر جب وہ بڑھ گئی ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ جو امریکن پولیٹکس سے جو وہ سامنے آ رہا ہے، اور چونکہ دیکھیں ایران جنگ میں امریکہ کو شکست ہوئی اور ٹرمپ انتظامیہ اس کی ظاہر ہے رسپانسبل ہے، ان کی پالیسی تھی، انہوں نے یہ جنگ جب وہ انیشیٹ کی، امریکن پبلک تو اس جنگ کے خلاف تھی۔ تو اب جو ڈیفیٹ ہوئی ہے اس کے اثرات امریکہ کی اپنی سیاست پر بھی آ رہے ہیں، اس کے اثرات اتحادیوں کے ساتھ بھی آ رہے ہیں، اس کے اثرات ورلڈ اکانومی اور بہت سارے ڈائمنشنز کے اندر آ رہے ہیں، بیلنس آف پاور کے اندر آ رہے ہیں۔ اب ناظرین، امریکی سیاست جو ہے وہ ایک وار لائک سچویشن جو وہاں پر کریٹ ہو گئی ہے۔ پیٹ ہیسٹ کی جو وہاں پر ہیرنگ ہوئی، جو ٹیسٹیمنی وہاں پر ہوئی، اس کے بعد تو وہاں پر ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا ہے، ہیٹ وہاں پر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا براہ راست یعنی کہ ایک پھڈا، ایک باقاعدہ کلیش، ایک جنگ لائک صورتحال جو وہاں پر پیدا ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو ہیرنگ تھی اس میں ایک تو ایران جنگ کے حوالے سے انہوں نے بتانا تھا کہ جنگ انہوں نے اس میں کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں اور یہ جنگ کرنا کیوں ضروری تھی، اور پھر ساتھ جو ہے وہ $1.5 ٹریلین کا بجٹ جو ٹرمپ انتظامیہ نے مانگا ہے، پینٹاگن نے مانگا ہے، تو یہ انہوں نے ان کو بتانا تھا کہ بھئی یہ $1.5 ٹریلین یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ پرسنٹ بجٹ جو بڑھایا گیا ہے، یہ کس لیے ہے، اور اس 1.5 کے اندر جو ایران ریلیٹڈ بجٹ ہے وہ بھی شامل ہے، یعنی مزید جنگ کرنے کے لیے پیسے بھی اس کے اندر جو وہ شامل کیے گئے، تو وہ ان کو جسٹیفائی کرنا تھا، بتانا تھا کہ بھئی اب اور کیا آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب روایتی طور پر یہ جو کانگریس کے سامنے ہیرنگ ہوتی ہے، یہ ٹیسٹیمنی ہوتی ہے، اس میں جو کیبنٹ سیکٹریز ہوتے ہیں، سیکٹری آف ڈیفنس ہے، سیکٹری آف اسٹیٹ ہے، باقی ہیں، سو وہ بڑا ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں، اینڈ بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ مہذب طریقے سے، چونکہ وہاں پر سوال تو سخت ہی ہونا ہے، آپ کی کائنڈ آف اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے نا۔ دیکھیں وہاں پر سسٹم یہ ہے کہ جو کانگریس ہے وہ جو ایگزیکٹو برانچ ہے اس کے اوپر وہ اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے، یعنی کانگریس اوور سائٹ کرتا ہے کہ ایگزیکٹو برانچ کیا کر رہی ہے، یعنی جو وائٹ ہاؤس ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس ایگزیکٹو برانچ کے اوپر وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہوتی ہے کانگریس کی۔ تو ویسے بھی کانگریس از دا سپریم انسٹیٹیوشن، وہاں پر الیکٹڈ ممبرز ظاہر ہے عوام کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو رسپیکٹ کرنا ہے۔ یہ کیبنٹ سیکٹریز تو الیکٹڈ بھی نہیں ہوتے ہیں، تو روایتی طور پر مطلب کتنی ہیرنگز وہاں پر ڈیفینیٹلی ہو رہی ہوتی ہیں، تو بڑے تہذیب کے دائرے میں اور بڑے ڈیکورم کے ساتھ سخت سے سخت سوال کو جب رسپونڈ کیا جاتا ہے بڑے تحمل سے۔ لیکن آپ کو بتایا ٹرمپ انتظامیہ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو ویسے ہی کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، جو آلریڈی ان کے بارے میں باتیں سامنے آئی ہیں، کبھی وہ اس کو ہالی وار کہہ رہے ہیں، کبھی وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں۔ جو ٹرمپ نے وہ ایک تصویر پوسٹ کی، ایک گاڈ لائک کریکٹر اپنے آپ کو پیش کیا، اینڈ پھر آپ اس کا وہ بیان دیکھیں کہ میری موریلٹی سب سے بالا تر ہے، انٹرنیشنل لا بھی کچھ نہیں ہے، میں بتاؤں گا، سو وہ کچھ اور ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو اس ہیرنگ کے اندر وہ بہت برے طریقے سے یعنی ایکسپوز ہوئے ہیں، اور پھڈا پڑ گیا، شدید پھڈا وہاں پر پڑ گیا۔ پیٹ ہیسٹ نے باقاعدہ وہاں پر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کانگریس کے اندر، اور دیکھیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور امریکنز دیکھ رہے ہیں، اس نے ریپبلکنز کو اور ڈیموکریٹس کے ساتھ باقاعدہ اس کا کلیش ہوا ہے، اس نے شیم آن یو کے الفاظ بھی کانگریس مین کے اوپر استعمال کر دیے ہیں، شیم آن یو کے الفاظ۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا کسی الیکشن ریلی کے اندر وہاں پر آیا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹرمپ نے باقاعدہ اس کو گرین لائٹ دے کر بھیجا ہے کہ بس چڑھائی کر دو ان کے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب سے بڑے ذمہ دار جو ہے وہ ڈیموکریٹس ہیں، اور پھر اس نے ریپبلکنز بھی ان کو بھی رگڑا لگایا، بہت یعنی انسلٹنگ انداز کے اندر اس نے جوابات دیے۔ وہ ایون بیسک جو کوشچنز ہیں، بیسک کوشچنز کے بھی وہ جواب نہیں دے سکا۔ تو اس ہیرنگ کے بعد ایک بات طے ہے کہ پیٹ ہیسٹ اس کا سروائیول اپنا مشکل میں پڑ گیا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ اگر جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اگر یہ ڈیموکریٹس جیت جاتے ہیں، فرق ویسے بھی تھوڑا سا ہے، تو ٹرمپ کی اپنی امپیچمنٹ جب وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے جسٹیفائی کرنا تھا نا کہ بھئی یہ جنگ ہے، ہم جیت رہے ہیں۔ وہ سب کے سامنے آ گیا کہ نہ یہ جیت رہے ہیں، بلکہ فرسٹریشن اتنی ہے کہ وہ الٹا کانگریس کے اوپر جب چڑھ دوڑے۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ جو وہاں پر ہوا ہے، یعنی اس کے اثرات ہیں، دنیا امریکن پولیٹکس کو جب وہ فالو کر رہی ہوتی ہے، بیکاز وہاں پر جو بھی ہوتا ہے اس کے اثرات دنیا پر آتے ہیں۔
تو اب ٹرمپ انتظامیہ یعنی کس باقاعدہ ان کی مینٹل سٹیبلٹی وہاں پر ڈسکس ہوئی ہے، پیٹ ہیگسیت کی مینٹل سٹیبلٹی ڈسکس ہوئی ہے، ٹرمپ کی مینٹل سٹیبلٹی ڈسکس ہوئی ہے کہ یو آر ناٹ فٹ ٹو لیڈ. یہ وہاں پر جو باتیں اب چل رہی ہیں کہ کیونکہ بہت ڈینجرس مائنڈ سیٹ ہے نا کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. مطلب آپ کے سامنے کانگریس بھی کچھ نہیں ہے، انٹرنیشنل لا بھی نہیں ہے، امریکن لا بھی کچھ نہیں ہے، امریکن انسٹیٹیوشنز بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ تو بڑا یعنی کہ دنیا کے لیے بھی یہ ڈینجرس بات ہے کہ جن کے پاس سب سے بڑی پاور ہے اس وقت اقتدار میں ہے ٹرمپ انتظامیہ، تو ان کی مینٹیلٹی کیا ہے کہ وہ سب کو غلط سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں. اچھا ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑا واقعہ ہوا ہے، جو گلوبل سمودر فلوٹیلا آ رہا تھا، ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، اس میں اسپین کے کشتیاں شامل ہیں، بحری جہاز، اس میں فرانس سے بھی بوٹس جو ہے وہ شریک ہو رہی ہیں، اور اٹلی سے یہ روانہ ہوا، اینڈ یورپینز نیشنلز اس میں شامل ہیں. سو اس کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کر دیا ہے، اور اٹیک کہاں پر کیا ہے؟ ابھی یہ یونان کے ساحلوں سے روانہ ہی ہو رہا تھا، یونان کے ساحلوں سے یہ بس انٹرنیشنل واٹرز میں کہیں داخل ہی ہوا ہے کہ اسرائیل نے وہاں پر جا کر اٹیک کر دیا. ابھی یہ اسرائیل سے بہت دور تھا، ابھی یہ غزہ سے بہت دور تھا، یہ یونان کے ساحلوں کے قریب تھا. تو وہاں پر جا کر اس کو اٹیک کیا گیا ہے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ انسانیت کے چہرے کے اوپر آپ سمجھ لیں ماتھے کے اوپر بہت بڑا دھبا ہے. اس سے پہلے ایک فلوٹیلا آیا جس کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا، لوگوں کو کڈنیپ کیا، ہیوملیٹ کیا. آپ صرف یہ امیجن کریں کہ ایک ہیومینیٹیرین قافلہ جو ہے وہ یوکرین کی طرف جا رہا ہے، اور رشین فورسز اٹیک کرتی ہیں اور وہاں کے لوگوں کو کڈنیپ کرتی ہیں، اور وہ ہیومینیٹیرین ایڈ یوکرین نہیں پہنچنے دی جاتی. کیا ری ایکشن ہوگا ویسٹ کا؟ تو یہاں پر ہیومینیٹیرین ایڈ لے کر جا رہے ہیں کون؟ یورپینز. پکڑا کہاں پر جا رہا ہے؟ یورپینز کے ساحلوں کے اوپر. اتنی بڑی بدماشی یہ انبلیویبل ہے. اور اس کے اوپر جو یورپینز کے سائلنس ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی سو کالڈ، ویسے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے کیا؟ یہ او آئی سی مالک بھی بار بار کہتے رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی جاگے، پتہ نہیں کون ہے انٹرنیشنل کمیونٹی. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ تو بڑا مسئلہ ہے دنیا کے لیے کہ آپ اتنے بڑے وائلنس کو، اتنی بڑی بدماشی کو، اتنی بڑی بریچ آف انٹرنیشنل لا کو الاؤ کر رہے ہیں. مطلب وہ کہاں ابھی یونان کے ساحلوں پر جا کر اسرائیلی حملہ آور ہو رہے ہیں، اور وہاں پر یورپینز کو گرفتار کر رہے ہیں، کڈنیپ کر رہے ہیں، گرفتار نہیں کڈنیپ کر رہے ہیں، جو کہ بے ضرر لوگ ہیں، ہیومن رائٹس کے وہ لوگ ہیں، امداد کھانا لے کر آ رہے ہیں. تو یعنی اسرائیل نے یہ کیا تو اس کو پتا نا کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو ہی اتنی بدماشی کے ساتھ وہ گئے ہیں نا. تو اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا. ایک ایسی بدماش اینٹی کو وہ جو چاہے وہ کرتی پھر رہی ہے، اور اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جا رہا. تو اس کے آپ اثرات دیکھیے، اس اینٹی کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرانے کے اثرات آپ دیکھیے کہ مزید تباہی، مزید نقصان، مزید وائلنس، مزید جنگیں، مزید کرائسس اس کی طرف دنیا بڑھ رہی. اور اس اینٹی کی وجہ سے آج دیکھیے دنیا کیا بل جب وہ پے کر رہی ہے، دنیا کیا نقصان جب وہ اٹھا رہی ہے. آئل پرائسز شوٹ کر گئی ہیں، آئل پرائسز آج شوٹ کر گئی ہیں. جنگ کے دوران بھی اتنی اوپر نہیں گئی تھی آئل پرائسز جتنی آج اوپر چلی گئی ہیں. پرسوں ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ آئل 100 پلس چلا گیا ہے، 103 اور 108 کے اوپر یہ گیا پرسوں، ڈے بیفور یسٹرڈے. اور کل کے روز جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ آئل $111 فی بیرل کے اوپر پہنچ چکا ہے. آج یہ آئل اچانک شوٹ کر گیا ہے، اینڈ یہ جو ہے وہ 120 پلس کے اوپر چلا گیا. یہ 126 تک پہنچا ہے، پھر 123، 121، یعنی 120 سے 126 کے درمیان یہ اب فلکچویٹ اس وقت کر رہا ہے. کبھی یہ $2 اوپر جا رہا ہے، $2 نیچے آ رہا ہے، لیکن 120 کو کراس کر گیا. یہ ابھی جنگ کے دوران یہ کہیں 120 کے قریب پہنچا تھا تو دنیا میں کھلبلی مچ گئی تھی، اینڈ اس کے بعد جب وہ سیز فائر کی طرف جانا پڑا تھا امریکہ کو. آج یہ جنگ کے بغیر ہی 120 پلس کے اوپر چلا گیا ہے. یہ وہ قیمت ہے جو اس اینٹی کی وجہ سے دنیا چکا رہی ہے. یہ دیکھیں جنگ تو وہی ہے نا، اس میں سے مزید کرائسس ہے، اور آج یہ کرائسس امریکی سیاست تک پہنچ گیا. آج یہ کرائسس جرمنی کی اکانومی تک پہنچ گیا. آج یہ کرائسس برطانیہ کی اکانومی تک پہنچ گیا ہے، جاپان کی اکانومی، آسٹریلیا کی اکانومی، اور اکانومی سے سارا آپ کے ڈیفنس، آپ کی سیاست، آپ کی سٹیبلٹی، آپ کا سب کچھ آپ کی اکانومی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سو ویسٹرن ورلڈ
اس اینٹی کو اپنے بیبی کو لگام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ بل وہ پے کریں گے. ابھی جب آئل جب وہ 100 کے قریب تھا تو یورپ روز 500 ملین یوروز ایکسٹرا پے کر رہا تھا انرجی بلز کے مد میں. 500 ملین یوروز وہ ڈیلی ایکسٹرا پے کر رہے تھے. ابھی جب 100 کے اوپر تھا، اب یہ 120 کراس کر گیا تو وہ ڈیلی کتنا پے کریں گے یہ ہمیں دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے وہ ڈیلی اب 1 بلین یوروز ایکسٹرا پے کریں. یہ پر ڈے کا ان کا لاس ہے. یورپین اکانومیز اس کو سروائیو کریں گی؟ تو ایرانی سپیکر کیا بات کر رہے ہیں؟ ایرانی سپیکر کہہ رہے ہیں کہ 3 دن گزر گئے، تیل کا کوئی کنواں خشک نہیں ہوا، ایسا 30 دن میں بھی نہیں ہوگا. امریکی وزیر خزانہ جیسے لوگوں کے فضول مشورے تیل کو $120 تک لے گئے ہیں اور بہت جلد آئل 140 کے اوپر جانے والا. IRGC نے جو شروع کے دنوں میں بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا دنیا تیار ہو جائے، آئل $200 فی بیرل کے اوپر جائے گا. دنیا 120 کو بھی افورڈ نہیں کر سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیں. 140 کو اس نے کیا افورڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر وہ کیا افورڈ کرے گا. دنیا 100 کو بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ یہ $100 فی بیرل رہے. ابھی آپ دیکھنا کہ ہر ملک کے اندر کرائسس جاری ہے، ہر ملک کے اندر پرائسز اوپر جا چکی ہیں. تو اس آئل کو 60-70 یہاں پر ہونا چاہیے. تو یہ آل ٹائم ہائی ہے. یہ یوکرین جنگ میں بھی اتنا نہیں ہوا جتنا یہ شوٹ کر گیا ہے. تو اب دنیا میں بہت بڑا یہ کرائسس اچانک پیدا ہو گیا ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ بمباری تو نہیں ہو رہی. چونکہ جو ہیرنگ ہوئی ہے، جو وہاں پر جو ان کا مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ تو مزید جنگوں کی تیاری. پھر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بلاکڈ ابھی لمبا ہوگا. یعنی انسرٹینٹی، کوئی کریڈیبل چیز ہے ہی نہیں کہ امریکہ یہ بات کر رہا ہے بھئی یہ جنگ ختم ہو رہی ہے یا کوئی کمپریہنسو ایگریمنٹ، کچھ بھی نہیں. تو وہ انسرٹینٹی کی وجہ سے کراس کیا. ابھی کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی، ابھی کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہوا نا. تو یہ اوپر سے اوپر جو ہے وہ جائے گا. اب اسی درمیان جو ہے وہ برطانیہ کے اوپر پریشر آ رہا ہے، برطانیہ کے پرائم منسٹر کے اوپر اندر سے پریشر آ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. جرمنی، اب یہ فال آؤٹ آپ دیکھیے. جرمنی جو ہے وہ امریکہ کا بہت بڑا اتحادی ہے. جو سب سے بڑی بیس ہے وہ جرمنی کے اندر ہے اور سب سے زیادہ امریکہ کے ٹروپس ہیں. بڑی اہم ترین بیس ہے. آپ کو پتا ہے جرمن چانسلر نے جو کہا کہ ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ہو گئی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت بڑی ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہم تو دھوکے سے باہر نکل آئے ہیں، ڈسیلوژن ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ تو ایران کو ملیٹریلی ڈیفیٹ کیا نہیں جا سکتا، یہ تو مسئلہ ہی بات چیت والا ہے، ہمیں تو کچھ اور بتایا جاتا رہا. تو اب امریکہ ٹرمپ انتظامیہ جرمنی سے اپنی فوجیں نکالنے جا رہا. بہت تھوڑی سی وہ رہ جائیں گی، یہ بہت بیشتر نمبر میں اپنی فوج نکالنے کی آج وہ انہوں نے بات چھیڑ دی. یہ جنگ کا فال آؤٹ کتنی ڈائمینشنز ہیں ابھی تو ہم نے تھوڑی سی وہ ڈسکس کی ہیں. اور اچھا اب میں ہیڈ لائنز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہاں پر کھپ پڑی ہے $25 بلین تو پینٹاگن نے خود مانے ہیں. پیٹ ہیگسن نے $25 بلین خود مانے ہیں اور باقی سورس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ $25 بلین سے کہیں زیادہ ہے یہ کاسٹ. امریکی میڈیا پینٹاگن ریویلز دا ٹوٹل کاسٹ آف ایران وار اینڈ اٹ ول بلو یور مائنڈ. اٹ ول بلو یور مائنڈ. ہڈن کاسٹ آف US ایران وار. ابھی تو جو پینٹاگن کلیم کر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ کاسٹ ہے. یہ تو انہوں نے بہت محدود بتائی ہے، لیکن $25 بلین میں آج امریکی میڈیا کا ایسٹیمیٹ ہے کہ $25 بلین جو اس اینٹی کے لیے جھونک دیے گئے ہیں. حاصل اصول کیا ہے؟ اس $25 بلین میں امریکہ میں کیا چیز کی جا سکتی تھی امریکہ کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں امریکہ کا جو امپائر ہے جس کو مٹھی بھر افراد کنٹرول کرتے ہیں اور جس کو یہ لابی کنٹرول کرتی ہے، یہ بہت بڑی ایروگنس کا شکار ہے اور ان کی ایروگنس ایران نے توڑ دی ہے. ان کی لیمٹس ایکسپوز ہو چکی ہیں. چائنا نے ان کی اکنامک لیمٹس ایکسپوز کی ہیں. یہ کہتے تھے جس پر یہ ٹیرف لگائیں گے وہ گھٹنوں پر ہوگا. کیا چائنا گھٹنوں پر آیا؟ اور ایران نے ان کی ملٹری جو ایروگنس ہے اس کو جب ایکسپوز کیا. تو امریکہ میں تو تحریک یہ ہے کہ پیسہ ادھر لگاؤ بھائی. امریکہ کے حالات بڑے مخدوش ہیں، دکھنے میں بڑا امیر ملک ہے لیکن کاسٹ آف لیونگ، لیکن ہیلتھ کرائسس، لیکن ایجوکیشن، وہاں پر حالات بڑے مشکل ہیں. آپ کو بڑے بڑے بلینئرز نظر آتے ہیں لیکن وہ تو مٹھی بھر طبقہ ہے. ان کی 90% تو پاپولیشن کسی اور انداز میں رہ رہی ہے. سو آج امریکن میڈیا کا یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ صرف اس $25 بلین جو انہوں نے مانے ہیں، اس سے 31 لاکھ امریکنز کی پورے سال کے لیے فری میڈیکیئر جو ہے وہ کی جا سکتی تھی. فری میڈیکیئر
पूरे साल के लिए 31,06,000 अमेरिकन के लिए। फिर इन्हीं पैसों के अंदर 29 लाख से ज्यादा, ठीक है ना, बच्चे जो है वो फ्री स्कूल जा सकते थे, 29 लाख से ज्यादा। एंड जो है इसी तरह 31 लाख जो लोग हैं उनके लिए शेल्टर्स मुहैया किए जा सकते थे। अब हम अंदाजा करिए करोड़ों के नंबर्स बनते हैं, करोड़ों लोगों को कितनी सहूलियात जब दी जा सकती थी सिर्फ इस $25 बिलियन के अंदर, जो उन्होंने ऐसे झोंक दिए, बस हासिल रसूल कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये वहां पर गुस्सा बढ़ रहा। अब ये हेडलाइंस आप देखिए, डेमोक्रेट्स ग्रिल पीट हेग्सेथ इन फ्री 6 और हियरिंग ओवर ईरान वॉर। 6 घंटे तक ये हियरिंग हुई है और एक मैदान जंग वाली सूरत हाल बन गई। और इसके बाद यानी इस हियरिंग के बाद अमेरिकी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे, क्योंकि रिवायत से हट गई है ना बात। भाई आप कांग्रेस में बैठकर उनको कह रहे हैं शेम ऑन यू, कांग्रेस में बैठकर उनको इंसल्ट कर रहे हैं, और उसका अजीब सा बिहेवियर था। मतलब उससे सवाल कुछ हो रहा है, वो उल्टा उनको ब्लेम कर रहा है। पता नहीं ये मतलब ये बहुत हैरान कुन है। ये अब अमेरिका को खुद सोचना है कि उनके अपने इंस्टीट्यूशंस हिला दिए इस इंतजामिया ने। मतलब उससे सवाल हो रहा है, वो जवाब में उनको ब्लेम कर रहा है, उनको इंसल्ट कर रहा है, कांग्रेसमैन को जवाब उसको देना चाहिए, वो उल्टा। मतलब जैसे कोई आप अजीब से टॉक शो में बैठे होते हैं जिसमें बस एक आपको पता है कि एक लड़ाई चल रही होती है, मतलब एक, तो वो अजीब सी एक सूरत हाल थी। ही कैन नॉट आंसर अ बेसिक क्वेश्चन का भी उसको वो प्रॉपर आंसर नहीं दे सका। और उससे पूछा गया कि क्या तुम ये बता सकते हो कि अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे से इस जंग के क्या इंपैक्ट्स आ रहे हैं? क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त गैसोलीन के जो प्राइसेस हैं वो कहां पहुंच चुकी हैं? तो वन ऑफ द डेमोक्रेट जो कांग्रेसमैन है उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है इसको पता ही नहीं है कि इस जंग के असरात क्या हैं। दिस शुड सेंड शॉक वेव्स टू द कॉन्शियंस ऑफ एवरी अमेरिकन। अब हर एक अमेरिकी को जाग जाना चाहिए इस पीट हेग्सेथ की बातें सुनकर कि ये वो है जो आपको लीड कर रही है और आपको ऐसी जंगों में लेकर जा रही है, इनको पता ही नहीं है इस जंग के असरात क्या हैं। और फिर पीट हेग्सेथ ने कहा शेम ऑन यू कॉलिंग 2 month वॉर क्वागमायर। पीट हेग्सेथ जो क्लैश ओवर फेल्ड ईरान वॉर। अब ये हर तरफ हेडलाइंस लग रही। अब एक और इसमें अहम बात है, ट्रंप इंतजामिया जो है वो एक और नुक्ता इस्टेब्लिश कर रही है, और वो नुक्ता ये है कि इराक वॉर में तो हम 20 साल रहे हैं, अफगानिस्तान वॉर में तो हम इतने साल रहे हैं, 21 साल रहे हैं, वियतनाम वॉर में हम 20 साल रहे हैं, अभी तो हमें यहां पर सिर्फ 2 महीने हुए हैं। तो ये बहुत डेंजरस मेंटालिटी है, बहुत डेंजरस मेंटालिटी है, क्योंकि इनको लाया ही इसलिए गया था कि आपने जंगों की खिलाफवर्जी, आपने जंगों नहीं छेड़नी। अब ये अपने लिए टाइम इस तनाजुर में मांग रहे हैं कि हमने तो 20-20 साल की जंगें की हैं। ओ भाई, इसी के खिलाफ तो आपको लाया गया था। तो ये नहीं कहा गया था कि 2 महीने की कर लो। वो 2 महीने की जो कॉस्ट है वो कई सालों की कॉस्ट से ज्यादा है। और इसमें जो डैमेज हुआ है, जो इत्तेहादी नाराज हो गए हैं, जो अमेरिका का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, जो अमेरिकन मिलिट्री पावर एक्सपोज हुई है, इसका लॉस तो कहीं ज्यादा है। वो पहले 72 घंटों के अंदर $3.2 ट्रिलियन जब स्टॉक मार्केट से निकल गए। तो ये देखें, ये डेंजरस माइंडसेट है ना, डेंजरस माइंडसेट है। उनको किसी की बात समझ नहीं आ रही है। वो कांग्रेस भी, वो कह रहे हैं कांग्रेस सबसे बड़ी जिम्मेदार है, मतलब उनको किसी की बात नहीं समझ आ रही है। तो ये तो बड़ी डेंजरस, दुनिया के लिए डेंजरस बात है। जब जब ऐसी ताकतों ने कहीं गलबा पाया है, उसके असरात ना ही उस मुल्क के लिए अच्छे निकले, ना ही दुनिया के लिए अच्छे निकले। अगर वो बड़ी ताकत है तो वहां पर कोई ऐसा माइंडसेट आ जाता है इक़्तिदार में, उस मुल्क के लिए भी कभी अच्छे असरात नहीं निकले और ना ही दुनिया के लिए निकले हैं। और आप देख रहे हैं। अच्छा, वन ऑफ द डेमोक्रेट ने ये कहा, मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, और मैं अब भी यही कह रहा हूं, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। ये बात जब उन्होंने की। और फिर वन ऑफ द रिपब्लिकन सेनेटर, अब ये चूंकि ट्रम्प जब रिपब्लिकन है ना, तो रिपब्लिकन सेनेटर ने क्या कहा? उसने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो पहले खुला हुआ था वो बंद हो चुका है। इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे जा चुके हैं, हमारे फौजी उसमें मारे गए और जख्मी हुए, इत्तेहादी हमारे जब नाराज हो चुके हैं। अगर तुम्हारे नजदीक ये फतह है तो देन वी शुड क्वेश्चन योर मेंटल स्टेबिलिटी। तो हमें तो फिर ये चेक करना चाहिए कि आप मेंटली फिट भी हैं या नहीं, तुम मेंटली स्टेबल भी हो या नहीं।
جس کو یہ چیز فتح نظر آ رہی ہے، یہ وہاں پر صورت حال. یہ میں بڑا مختصر 6 گھنٹے کی ہیئرنگ ہے، 6 گھنٹے. اس میں ٹرمپ کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا ٹرمپ ایز اے کمانڈر ان چیف مینٹلی سٹیبل ہے دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے، امریکہ کو لیڈ کرنے کے لیے. اس پر بھی اس کا عجیب و غریب جواب. 6 گھنٹے. تو میں یہ مختصراً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مطلب امریکنز میں اب دیکھیں کیا انہوں نے کہا کہ ہر امریکی کو اب جاگ جانا چاہیے. سو امریکہ میں اس ہیئرنگ کے بعد بہت بڑی ریئلائزیشن آپ دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو امریکن مفادات کے لیے بڑا سویر خطرہ ہے. یہ کیسی جنگ چھیڑ کر بیٹھے ہیں جس کی کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، پیسے ضائع کر رہے ہیں، اتحادی ناراض ہو رہے ہیں، پھر بڑی جنگ چھیڑنے کے خطرات موجود ہیں. یہ بڑی ریئلائزیشن وہاں پر آپ کو جب نظر آئے گی. تو آج جو رپورٹ ہے کہ وہاں پر پریس فریڈم جو ہے وہ سب سے لویسٹ لیول کے پر جا چکے ہیں ٹرمپ کے اس دور میں. یہ دنیا میں پریس فریڈم کا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے چرچا کرتے پھرتے ہیں. جناب علی 70 بوٹس جب وہاں سے روانہ ہوئی تھی فلوٹیلا کی 70 بوٹس، جس میں سے کوئی 20 کے قریب بوٹس انہوں نے قبضے میں لے لی ہیں. باقی بوٹس ابھی بھی اب ان لوگوں کا کریج دیکھیں. 1000 لوگ ان تمام بوٹس کے اوپر سوار ہیں اور 20 انہوں نے قبضے میں لے لیا. بڑا ہیوملیٹنگ انداز، جیسے کوئی بحری قزاق نہیں ہوتے، انتہائی ظالمانہ طریقے میں وہ کشتیوں کے اوپر اتر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں ہاتھ پیچھے باندھ کر گھٹنوں پہ جھک جاؤ، ان کے اوپر بندوقیں تان رہے ہیں، ہیوملیٹ کر رہے ہیں. یہ مناظر دیکھ کر اب دنیا کو جاگ جانا چاہیے. اینڈ اگین کیوں دنیا کو جاگنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ان کی اپنے امن کے لیے ضروری ہے. دیکھیں ہٹلر کو یہ ہٹلر کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں، سب سے بڑا ویلن یہ بتاتے ہیں. سو ہٹلر کی آئیڈیالوجی کیا تھی؟ 3 بنیادی نقطے. پہلے یہ کہ ہم سپیریئر ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں. دوسرا یہ کہ اپنے سیلف ڈیفینس میں، سو کالڈ سیلف ڈیفینس میں، جس کو یہ سیلف ڈیفینس سمجھتے ہیں، کسی بھی نیشن کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اس کی زمین پر قبضہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تیسری یہ کہ کسی بھی آئیڈیالوجی کو، کسی بھی آئیڈیا کو تباہ کر سکتے ہو تم. ٹھیک ہے نا؟ مطلب جیسے ایران کی ایک آئیڈیالوجی ہے، جیسے کوئی فلسطینیوں کی ایک آئیڈیالوجی ہے، جیسے اور تو کسی بھی آئیڈیا کو، جو آئیڈیا تمہارے آئیڈیا کے خلاف ہو، تمہاری آئیڈیالوجی خلاف ہو، اس کو بھی تم صفحہ سے مٹا سکتے ہو. تو مجھے بتائیں یہ کیا ہیں؟ تو اس ہٹلر نے کیا کیا؟ اسی بنیاد پر کیا نا جو یہ بتاتے ہیں اور ان کے بقول. تو اس کی بھی تو بنیادی خاصیت یہی تھی، اس کی مین بنیاد تو یہی تھی، ان 3 چیزوں کے اوپر کھڑا تھا کہ ہم سب سے برتر، ہم کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کا ہمارے پاس رائٹ ہے اور ہم کسی بھی زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں. سو یہ کیا کر رہے ہیں؟ سو دنیا کو اس لیے کھڑے ہونا چاہیے کہ دنیا کو اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، دنیا کو اپنے امن کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. یہ منافقت سے اب ویسٹ کو نکل آنا چاہیے. اور OIC عرب لیگ اگر کہیں پر اس پلانٹ ارتھ میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان کا بھی آپ پتہ معلوم کریں کہ وہ کہاں پر ہوتے ہیں. نام تو ویسے ان کا سنا ہوا ہے لیکن وہ کہاں ہیں ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے. ٹرکی کی کنڈیمنیشن جب وہ آئی ہے، بٹ یہ ہے کہ کنڈیمنیشنز یہ ایک ایسی انٹیٹی ہے، یہ زائنزم ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے، یہ دنیا کی تنقید کو اپنے لیے اپروول سمجھتے ہیں. کیسے نپٹیں گے آپ ایسے لوگوں سے؟ مجھے بتائیے. جب تک آپ طاقت سے ان کو جواب نہیں دیں گے، جو دنیا کی تنقید کو، دنیا کے کرٹیسزم کو اپنے لیے اپروول سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے پر کوئی ملٹری فورس سے جواب نہیں دیا تو دیٹ مینس کہ یہ الاؤ ہے. کیسے نمٹیں گے آپ ان لوگوں سے؟ اس وقت لبنان کو وہ اعلان غزہ کریں، ہم اس کو غزہ بنا رہے ہیں. وہ غزہ کے اوپر دنیا کا انسانیت کا جو سب سے بڑا سانحہ ہے، جس پر ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہ اعلانیہ باقی ملکوں کو بھی کہہ رہے ہیں ہم ان کا غزہ جیسا اشر کریں گے. سو مجھے بتائیے اس بیہیویئر کو الاؤ کر کے کس ریجن کنٹری نے امن حاصل کر لیا ہے؟ آج اگر آئل 120 کراس کر گیا ہے، جس کے نتیجے میں حکومتیں گر سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں جنگیں چھڑ سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں قحط پیدا ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ دنیا میں ہو سکتا ہے. انرجی کے اوپر سارا کچھ چل رہا ہے نا. آپ کی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو جائے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں، آپ کے شہر خالی ہو سکتے ہیں. یہ تک آخری درجے کی یہ بھی وارننگ جاری کی گئی ہے اگر یہ کرائسس اس طرح سے بڑھتا رہا. تو دنیا یہ سب کیوں چکا رہی ہے یہ قیمت؟ دنیا کو آج فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسرائیل اب صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں رہا، یہ اینٹی اس ریجن کا مسئلہ ہے، یہ اینٹی اب اس پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ہاں، اور دوسری طرف اگر یہ پھر کہیں گے کہ ایران مسئلہ ہے
تو اس کے نتیجے میں کچھ حل نہیں ہوگا. یہ دہائیوں سے ایران مسئلہ ہے، ایران مسئلہ ہے، ایران مسئلہ ہے، فلسطینی مسئلہ ہے، فلسطینی مسئلہ ہے. دنیا نے کیا حاصل کر لیا؟ تو اب یہ جھوٹ کی اینک اتاریں جو خود جرمن چانسلر کہہ رہا ہے کہ میں تو ڈس ایلوژن ہو گیا ہوں، تو پھر اس کو یہ بھی چاہیے کہ اسرائیل کی طرف جانے والا اسلحہ جو بند کرے. تو بہرحال جناب علی یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز لگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.